وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ یہ مفتاح القرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہدایت کی چابی ہے، فلاح کی کامیابی کی چابی ہے۔ یعنی اس سورت کا اگر آپ ایک ٹاپک رکھ لیں تو وہ کیا ہے؟ مفتاح القرآن، مفتاح الہدایہ، مفتاح الفلاح۔ انسان کو اپنی زندگی میں چابی کی اہمیت بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ کس طریقے سے چابی کے ساتھ بڑے بڑے لاکرز بھی کھل جاتے ہیں جہاں خزانے ہوتے ہیں۔ چابی کا سائز اور خزانے کا سائز دیکھ لیجئے۔ چابی ہاتھ آ گئی گویا کہ خزانہ ہاتھ میں آ گیا، تو جب یہ چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو گویا کہ ہدایت کا خزانہ آ گیا۔ لکھیے اپنے لیے، ہدایت کے اس خزانے کو کھولنے کی چابی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت قیمتی متاع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں آپ کو مجھے جو پیغام دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کی دعا مانگنا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہدایت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اسی سال کے پریپ رمضان ربیع قلبی کورس کے اندر ہدایت کو ایک سیڑھی کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ جو ساتھی نہیں سن سکے ڈے 2 کو سن لیجئے، ربیع قلبی۔ اس میں ہدایت کو ایک سیڑھی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ تو ہم دیکھیں تو ہدایت کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو راستہ بتلا دے۔ آپ کہیں جانا چاہتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ایئرپورٹ کدھر ہے، کوئی کہتا ہے ادھر سے جائیے، وہاں جائیے، وہ ہائی روڈ سیدھی ایئرپورٹ جائے گی۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو راستے پر چلا دے، وہ کہتا ہے اچھا ادھر آئیں، بیٹھیں، میری گاڑی کے پیچھے لگیے، میں آپ کو مین روڈ تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے جس کو آپ سے بہت پیار ہے، یا وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے، آپ کی فلائٹ مس ہوگی، آپ کو میں سڑک پہ چڑھا تو دوں لیکن پتہ نہیں آگے سے آپ ادھر ادھر نہ لڑ کے، وہ کہتے ہیں آئیں بیٹھیں، میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ مانگتے ہیں آپ، اہدنا الصراط المستقیم میں۔ آپ میں سے، میرے میں سے کوئی بالکل ابھی فرسٹ سٹیپ پہ کھڑا ہے، اس کو فرائض کی بھی ہوش نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنا راستہ دکھا، تو اللہ نے کھول دیا آپ کے سامنے راستہ۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کو پتہ ہے رب کیا چاہتا ہے، لیکن ابھی اس راستے پہ عملی طور پہ نہیں چلا۔ یعنی کس کو نہیں پتا کہ رب کیا چاہتا ہے لیکن نہیں ابھی چلے۔ مثال ہے کہ کس کو نہیں پتا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھی آج تک، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے 5 نمازیں وقت پہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اور آپ میں سے وہ بھی سن رہے ہیں اس وقت کہ جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی، تو پھر آپ جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ وہ نماز پڑھا کہ جس کو کہتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور پھر یہ نماز ایسی ہو کہ جو میرے لیے جنت کا راستہ کھول دے۔ ہر ایک اپنے موجودہ حالات کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہوتا ہے۔ سوال لکھیے، ہدایت کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، القرآن والحدیث۔ قرآن کیا ہے؟ شریعت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ راستہ ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے پاس رسول کی صورت میں بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو گویا کہ آپ ہدایت مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔